کہ آج رات ہم یہیں اڈیالہ کے باہر ہی رہیں گے. تمام پارلیمنٹیرینز بیشتر آ چکے ہیں اور باقی پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم یہیں پر ہیں. ہمیں طیش مت دلاؤ، پاکستان کی عوام کو طیش مت دلاؤ. دوسری بات جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی، میں بھی ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے اور اس کو ہم نارملائز بالکل نہیں ہونے دیں گے. پوری قوم الرٹ رہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آج رات یہی گزاریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی اور ذاتی جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان کی ملاقات ہو، اور اگر خواہ مخواہ حالات کو زبردستی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تمام تر ذمہ داری پھر حکومت پر ہی آئے گی. جو ملاقات نہیں ہونے دے رہے ان پر ہی آئے گی ذمہ داری. تو ہم چاہتے ہیں کہ احسن طریقے سے ان کے ذاتی معالج اور ان کی بہنوں کو ملاقات ہونے دیں تو حالات بگڑنے سے بچ جائیں گے. اچھا سی ایم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پہلے بھی 24 گھنٹے سے زائد کا دھرنا دیا تھا، آپ کی ملاقات نہیں کروائی تھی، آپ پھر کورٹ گئے، وہاں سے بھی انصاف نہیں ملا. کیا اگر آج رات بیٹھے رہتے صبح پھر اگر آپ کورٹ جاتے تو کیا آپ کو امید ہے کہ انصاف مل جائے گا؟ ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں، وہ یہ کہ پہلے تو ہمیں کسی بھی حکومتی منسٹر کے اوپر، ان کی گفتگو کے اوپر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے جب تک ذمہ دار لوگ عمران خان صاحب کی فیملی اندر سے ہمیں کنفرم نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسے ہیں. حالانکہ پہلے ہمیں شبہ یہ تھا کہ یہ شاید کچھ چیزیں چھپانے کے لیے انہوں نے میڈیا میں چیزیں چھوڑ دی ہوں اور روٹین میں کرتی بھی ہیں. ان کی وارداتی یہی ہے. باقی آپ کی جو سوالات ہیں ان کا جواب ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے گا، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انشاءاللہ 300 پلس یہ آپ کو ادھر بھی نظر آئیں گے اور آگے کا عمل وزیر اعلیٰ صاحب ٹائم ٹو ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہم آج آپ کے سامنے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہیں. اب ہمیں یہاں آئے تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اور اس دوران ہمارے بار بار کہنے کے باوجود عدالتی فیصلوں کے مطابق ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کرائی گئی. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں. یہ بات اب ثابت ہے کہ اس فراڈ حکومت نے 5 دن جھوٹ بولا. قانون کے برخلاف عمران خان صاحب کو جب یہ ہسپتال لے کر گئے، ہفتے کی رات خاندان کو بالکل اطلاع نہیں دی گئی، خاندان کو اندھیرے میں رکھا گیا اور پھر وزراء مسلسل جھوٹ بولتے رہے کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اب ہمارے سامنے یہ معلومات ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ میں کوئی شکایت تھی، اس حوالے سے کوئی آپریشن ہوا ہے، کوئی پروسیجر ہوا ہے، کوئی ٹیکے لگائے گئے ہیں. ہم انتہائی تشویش کا شکار ہیں اس وقت، اور ہم کسی ان کی بات پہ اعتبار نہیں کر سکتے جب تک خان صاحب کا خاندان، ان کی بہنیں اور ان کے ذاتی معالج خان صاحب کو دیکھ نہ لیں. خان صاحب اس قوم کے لیڈر ہیں، سب سے بڑے لیڈر ہیں. یہ پوری قوم خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے. خان صاحب کو کال کوٹری میں ڈال کر قوم سے جدا کر دینا، اپنے خاندان سے جدا کر دینا، اپنے معالجین سے جدا کر دینا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. آپ کے سامنے بڑی تعداد میں پارلیمنٹیرینز آج جہاں موجود ہیں اڈیالہ کے باہر، تو ہم یہاں پوری رات دھرنا دیں گے. ہم پورے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، سینیٹرز کو پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں. وہ سب یہاں آئیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے. اور اس کے بعد اگر کل صبح تک ہماری ملاقات اور معالجین کی ملاقات نہیں کرائی جاتی خان صاحب سے، خاندان کی بہنوں کی، بشرا بی بی کی بیٹیوں کی ملاقات نہیں کرائی جاتی، تو پھر ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. ہم پاکستان کے عوام کو پکاریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بربریت جاری رہے اور ہم خاموش رہیں، پاکستان کی عوام خاموش رہے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم شرافت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمیں طیش مت دلاؤ، پاکستان کی عوام کو طیش مت دلاؤ. ہم پرامن رہیں گے، اپنا حق مانگتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آج رات ہم یہیں اڈیالہ کے باہر ہی رہیں گے. تمام پارلیمنٹیرینز بیشتر آ چکے ہیں اور باقی پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم یہیں پر ہیں. دوسری بات جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی، میں بھی ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے اور اس کو ہم نارملائز بالکل نہیں ہونے دیں گے. پوری
कौम अलर्ट रहें। इंशाअल्लाह ताला हम आज रात यहीं गुजारेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो, और अगर ख्वामखा हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तमाम तर जिम्मेदारी फिर हुकूमत पर ही आएगी। जो मुलाकात नहीं होने दे रहे उन पर ही आएगी जिम्मेदारी। तो हम चाहते हैं कि ऐसा तरीके से उनके ज़ाती मुआलिज और उनकी बहनों को मुलाकात होने दें, तो हालात बिगड़ने से बच जाएंगे। अच्छा सीएम साहब, ये बताइएगा कि आपने पहले भी 24 घंटे से ज़ायद का धरना दिया था, आपकी मुलाकात नहीं करवाई थी, आप फिर कोर्ट गए, वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिला। क्या अगर आज रात बैठे रहते, सुबह फिर अगर आप कोर्ट जाते तो क्या आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा? एक चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, वो ये कि पहले तो हमें किसी भी हुकूमती मिनिस्टर के ऊपर, उनकी गुफ्तगू के ऊपर हमें कोई यकीन नहीं है। जब तक जिम्मेदार लोग इमरान खान साहब की फैमिली अंदर से हमें कंफर्म नहीं करते कि इमरान खान साहब की सेहत कैसे है। हालांकि पहले हमें शुबा ये था कि ये शायद कुछ चीज़ें छुपाने के लिए इन्होंने मीडिया में चीज़ें छोड़ दी हों, और रूटीन में करती भी हैं, इनकी वारदात ही यही है। बाकी आपकी जो सवालात हैं इनका जवाब टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है इंशाल्लाह 300+ ये आपको इधर भी नजर आएंगे, और आगे कलामल वज़ीर आला साहब टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करें। मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को हफ्ते की रात को जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया था। सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको हस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फ़र्ज़ करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? उनके ख़ानदान, उनकी फैमिली से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तभी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ, और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को, जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों इत्ला नहीं दी गई या उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि हफ्ते से लेकर आज जुमेरात का दिन है, हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है? मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती, और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। तो ज़रूरी है कि हमें अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत का पता चले। उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी बहनों की, उनके डॉक्टर्स की, वकला की और हमारी मुलाकात अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से कराई जाए। और हम यही हैं, और मैं समझता हूँ कि हालात को संगीन बनाने से बचाने के लिए ये मुलाकात कराई जाएगी और करानी चाहिए। शुक्रिया। अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या आपका लाहमल हो सकता है? हम यही हैं और इसके बाद लाएमल भी आएगा। मतलब आज आप अगर मुलाकात, वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि किसी भी कैदी का हक है कि अगर वो बीमार हो जाए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। यही जो काम है इमरान खान साहब के साथ किया गया, तो इस पे तनकीद क्यों? क्या उनको हॉस्पिटल ना लेके जाया जाता? देखें, हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि जिस तरह ना हक मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को इन्होंने कैद किया हुआ है, जिस तरह के केसेस वो बना रहे हैं, एक दफ़ा इन पर कातिलाना हमला हो चुका है, तो एतमाद के फुकदान में अगर इन्होंने इनकी फैमिली को इतला दिए बगैर ये लेके गए हैं तो ये मज़ीद तशवीश हमें पैदा कर रही है, और इनको इतला देनी चाहिए थी, और उनके फैमिली के सामने उनके ज़ाती मुआलिज से उनका इलाज करवाना चाहिए था। और हम जितना हम अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जानते हैं, वो भी इन पर बिल्कुल एतमाद नहीं करते। अगर उनको किसी दूसरे डॉक्टर के पास, किसी दूसरे अस्पताल में लेके गए हैं और उनके ज़ाती मुआलिज उससे बेखबर हैं, तो मुझे लगता है कि ये उन पर तिबी दहशतगर्दी की गई है, जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि
یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے ان کا علاج کروایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر یہ آپ سوال اٹھائیں کہ جو ہمارے اس سے پہلے جو بگوڑا تھا, جو لندن بھاگ گیا تھا, جس کے پلیٹلیٹس جعلی طریقے سے گرائے گئے تھے, تو تمام میڈیا نے اس کے لیے پوری دنیا کو سر پر اٹھایا ہوا تھا. اور ابھی جو ہیں عمران خان صاحب کی حالت اتنی سیریس ہے کہ ان کو اسپتال لے کے گیا ہے, اور میڈیا کا یہ سوال کرنا میرے خیال میں ناجائز ہے. آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی ایک اہم بات کی کہ میں وفاق کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں اپنے صوبے کی عوام کے لیے, تو یہ اچھی انیشیٹو آپ کی طرف سے. اس وقت میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتا ہوں, اور دوسری کوئی بات پر میں جواب نہیں دوں گا عمران خان صاحب کے علاوہ. میں عمران خان صاحب کے علاوہ کسی سے بڑی تلخی پیدا ہو رہی ہے اور فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی آپ؟ CM صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہر چیز کا جو ملبہ ہوتا ہے موسٹلی صوبائی حکومت آپ کی وہ وفاقی حکومت پر ڈال دیتی, تو اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو اپنی جو پرفارمنس ہے وہ تھینک یو جی. دیکھیں یہ بدنیتی آپ نہ کریں. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پوری قوم کی حالت جو ہیں وہ غصے میں بھی ہیں اور وہ تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو تمام صحافیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ قوم کے عظیم لیڈر, قوم کے سب سے مقبول ترین لیڈر, اس کے حوالے سے آپ آواز اٹھائیں. جس طرح آپ لوگوں نے ایک سرٹیفائیڈ چور کے لیے آواز اٹھائی تھی جبکہ اس کے جعلی پلیٹلیٹس گرے تھے, تو آج جو ہے آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے اور آپ ملک اور قوم کا ساتھ دیں. آج جمعرات کا دن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 24 مارچ 2025 کے آرڈر کے تحت آج عمران خان صاحب کے رفقا کو حق ہے کہ ان سے ملیں, ان کے دوستوں کو حق ہے کہ وہ ان سے ملیں, اور اس حوالے سے ہر ہفتے اس آرڈر کے تحت لسٹ میں جاری کرتا ہوں. یہ لسٹ ہم ہر طریقے سے جیل حکام تک پہنچاتے ہیں, TCS کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, ہاتھ سے جا کر اڈیالہ جیل کے گیٹ پر دیتے ہیں. تو آج کی لسٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی